دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ آئے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نہنا دے کیڑا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، میں آپ لوگوں کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ قبلہ آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، اور یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو ویسے ہی ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ کے سید کو اتنا تو بتا دے کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مجھے اتنا بتا دے کہ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھیں؟ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھیں؟ میرے سونے محمد کو پکار رہی تھیں۔ اللہ اکبر! ایمان سے بتاؤ، میرے نبی کی آمد کا سب سے پہلے انتظار کس نے کیا؟ یتیم بچوں نے کیا۔ میرے نبی کی آمد کا سب سے پہلے انتظار کس نے کیا؟ سب سے پہلے دعا کس نے مانگی؟ یتیم بچے نے مانگی۔ وہ یتیم بچے جو مدینے کی گلیوں میں بے سہارا گھومتے تھے، جن کے سروں پر باپ جیسا سہارا نہیں تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں لاوارث گھومتے تھے اور اپنے توتلے لہجے میں کہتے تھے، ننھے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے، یا خدا کوئی تو محمد جیسا سہارا بھیج دے، اللہ کوئی تو محمد جیسا سہارا بھیج دے۔ آیا میری قوم کے نوجوانوں، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ آئے میرے نبی کی آمد کے لیے تو اللہ اکبر نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ آئے جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے جب عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی جلوہ گری، یہ انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا ہے نا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، اتنی بڑی ہستی ہمیں مفت میں مل گئی،
قبلہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، او میرے مالک اپنا محبوب بھیج دینا۔ قبلہ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ہم سب نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ میری قوم کے نوجوانوں، میرا تم سے ایک سوال ہے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے اندر دکھ لے کر آیا ہوں، درد لے کر آیا ہوں، دکھڑے لے کر آیا ہوں، آپ لوگوں سے دو چار باتیں شیئر کر کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میرا تعارف بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، حضور کے آل سے ہوں، بس میری مہمان نوازی یہ کرنی ہے کہ آپ نے سونے کی تختی پہ لکھنے والے چند جملے دل کے کانوں سے سننے، ضائع نہیں کرنے۔ اب میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سید کو اتنا بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی جس قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے، آئے میرے ربا ہمیں معاف کر دینا، وہ نبی جس قوم کے نوجوانوں کے لیے ساری زندگی روتے رہے، اس قوم کے نوجوانوں نے جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ پر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے، جو بھی دلہ اور بے غیرت 2% کا انسان اٹھتا ہے تیرے نبی کے خلاف بھونکتا ہے، اور تو یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے جی حضور کی عزت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی دلہ اور بے غیرت اٹھتا ہے نبی کی ختم نبوت کے خلاف ہی بھونکتا ہے، اور تو یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ حلالی ماں دا حلالی پتر ہوئے، وہ نبی دی سنان نہ ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے نوجوان، تیرے ہوتے ہوئے نبی کی شان کے خلاف لوگ بھونکتے رہے اور تو موبائلوں میں مصروف رہا، ناموس رسالت کے خلاف بولا جاتا رہا اور تو خاموش رہا، موبائلوں میں مصروف رہا، تو چپ رہا۔ کبھی سوچا بھی ہے اگر تیری اسی چپ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا، بتا تو صحیح مرنے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ کل قیامت کے دن مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟
یہاں پر میں ہاتھ جوڑ کے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، میری قوم کے نوجوانوں، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، اس ایک جملے کے پیچھے میں کبھی بھی آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کبھی بھی ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے باب خادم حسین رضوی کی۔ کبھی بھی آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، یہ امانت ہے خادم حسین رضوی کی، اور میں امانت کی خیانت نہیں کروں گا، امانت آپ تک پہنچا کے ہی دم لوں گا۔ خادم حسین رضوی، مرد مجاہد، مرد قلندر، جب اس دنیا فانی سے جا رہے تھے نا، کوچ کرنے سے پہلے پہلے مرد قلندر نے قوم کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑے، کمزور سے ہاتھ جوڑے، اپنی چٹی داڑھی پکڑی اور رو کر فرمانے لگے، او میری قوم کے نوجوانوں، او میرے بیٹوں، او میرے بچوں، خادم رضوی یہاں سے چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر جانے سے پہلے پہلے ایک جملہ تمہیں دے کر اپنی زندگی کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، اے میری قوم کے نوجوانوں، خدا رہا جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، قسم ہے خدا پاک کی، جب تم حضور کی آل سے مصطفیٰ سے وفا کر کے مرو گے، وفا کا پٹا، حضور کی عشق مصطفیٰ کی، عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا، حضور کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے، تو قسم ہے اللہ پاک کی، تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اللہ اکبر، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اگر مر گئے، یاد رکھنا قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے کہ بلا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں گے، گزر جائیں گے، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے تذکرے چھیڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری باتیں کرنے والا نہیں، ہمارے نام کی سرخیاں بھی مٹا دی جائیں گی، کیونکہ یہ جو جسم ہے نا، یہ مٹی کی امانت ہے، اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا، موت کی امانت ہے، موت کے منہ میں یہ جسم جا کر ہی دم لے گا۔ کسی سرائے کی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے، کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے، ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ اللہ اکبر، ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے سب قبرستان برابر، گنہگار حسون تے دوزخ سڑسی، تیری میڈی جان برابر، کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر۔ اللہ، جب ہم سب نے ہے ہی مر جانا تو پھر بہتر نہیں ہے مرنے سے پہلے پہلے عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو۔
ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، گج وج کے دکھاؤ نا۔ میں علماء کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے جیسے جو خطبہ حضرات ہیں نا، میرے جیسے جو مولوی حضرات ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب تقریر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اونچی آواز میں ذرا سبحان اللہ بولو نا، ذرا واہ واہ کر کے دکھاؤ نا، گج وج کے دکھاؤ نا، ذرا سر ہلا کے دکھاؤ نا، جھنڈیاں لہرا کے دکھاؤ، ہاتھ لہرا کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ بس جس مقصد کے لیے میرے بھائی عبدالرزاق صاحب نے بلایا، میں وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے؟ کہا بیٹے کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں پھر سے خراب ہو جائیں گی۔ میری قوم کے نوجوانوں ادھر ادھر مت دیکھیے گا، اگر یہاں سید بیٹھا ہے تو بات بھی سید کی چلے گی، آواز بھی سید کی چلے گی۔ پھر ادھر ادھر دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ باہر ہی چلے جائیں تو بہتر رہے گا۔ میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، مجھے برداشت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ میں میری مادری زبان تے سرائکی ہے، پنجابی دا میرے کو آندھی کوئی نہیں دا، میں پنجابی دے وچ تو کوئی ڈوڑے ڈبے ڈولے مائیے سنے دا تو سارے واہ جی واہ شاہ صاحب نے کمال کر دی۔ چلو میں کوشش تو کرے نا، چلو باقی نہیں اس سرائکی دے وچ بیان سنانے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پیا کرے نا، اے میری قوم دے نوجوانو، اے میری قوم دے نوجوان، ساری دنیا تیرے اوتے ناراض تھی ونجے کوئی گل نہیں، سارا جمل جہان تیرے اوتے ناراض تھی ونجے کوئی گل نہیں، اے اپنین اے پرائن اے شریکن اے ناراض تھیندے بھی رانن تے نال منیندے بھی رانن۔ میں ادا ساری کائنات تیرے اوتے ناراض تھی ونجے، ساری دنیا تیرے اوتے ناراض تھی ونجے کوئی گل نہیں، مگر بندے دا پتر بنی اپنی ان چھوٹی جئی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی ونی وی۔ اگر تیری چھوٹی جی زندگی دے وچ میرے محمد دا رب تیرے اوتے ناراض تھی گیا، یاد رکھیں تیرے جھوکا اجڑوے سے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن دے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی ہے، قبر تو لتا تھی گئی ہیں، جسم وچ او طاقت نہیں رہی، زبان وچ او ذائقہ نہیں رہیا، ہاتھن کم دن کان ہن سنیندا کچھ نہیں، اکھاں ہن نظر کچھ نہیں آندا، لیکن افسوس دا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ بابا جی ہن دا قبر دی خوشبو بھی آمن لگ گئی ہے، قبر دی خوشبو آمن لگ گئی ہے، تے کو تیری کردار دی بدبو ہجے تک بھی نہیں ہے، تے کو تیرے انجام دی بدبو ہجے تک بھی نہیں ہے۔ ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتے، اے ہوندا کھا کے، ہوندا پی کے، ہوندا پا کے تے ہوندی نہ شکری کرنا، اے اللہ نال مقابلے نہیں تو کیا ہے؟ بابا جی اے پچھلی عمر گناہاں وچ گزار کے، جھوٹ چغلی تاس تے پتیاں وچ گزار کے اپنی نوجوان نسل نو کیا دے کے ویندا پیا؟ کیا دے کے ویندا پیا اپنی نوجوان نسل کو؟ اللہ نال دشمنی، شیطان نال یاری۔ اے ساری زندگی تے اللہ دا حیا نہیں کیتا، ساری زندگی تے اللہ دا حیا نہیں کیتا، ہن کم از کم اپنی چٹی داڑھی دا حیا تا کر گئے۔ حیا وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، لٹیندی اگڑیندی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑیندی ہر کہیں ڈٹھی، پروفیس یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جدا سی منہ دے
نوجوان ہوویں سونے محمد دا امتی تے تیری چٹی داڑھی دا حیا نہ ہو ہوویں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ ہوویں سونے محمد دا امتی کھاویں دھیاں بھیڑی دا حق اگر دھیاں بھیڑی دا حق کھانا مر گیوں لوگ تیری اولاد نو کیا آکسن جا ہوئے جا تو کیس مونل گل کرے نہ مرادہ تیرا دا پیوی دھیاں بھیڑی دا حق کھا کے مریا ان نسل نو لیکا نہ لا نسل دی نک نہ کٹا شاہ جی کی کریے میں دا آ بے نیاز فرمندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جدا رب فرصت دے بھی جدا اولاد کا ماں کے تلی تے رکھی تے مڑ توجہ رب والے پاسے کی دی کر اللہ اکبر وہ ایک درویش تھے فقیر تھے اسی صدی کی کہانی سنا رہا ہوں حضور والا ایک بابا جی تھے فقیر تھے اللہ والے ان کے نا آنکھوں کا آپریشن ہوا بابا جی تھے اللہ والے تھے ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنی اگر نماز پڑھو گے آنکھوں پر بوجھ پڑے گا کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی سجدہ نہیں کرنا اللہ اکبر درویش نے کیا کیا گھر جاتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا فقیر نے گھر جاتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھایا دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا تیسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا چوتھے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا سجدہ کرنے سے روکا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں نا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں قبلہ میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں میں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے گاڑی بنگلہ محل مکان کی نہیں ہے وہ خیرات کپڑوں کی بھی نہیں وہ خیرات روٹی مکان کی بالکل نہیں حضور والا میں خیرات مانگنا چاہتا ہوں بھیک مانگنا نہیں چاہتا کیونکہ بھیک ہمیشہ بھکاری ہی مانگتا ہے خیرات تو درویش مانگتے ہیں فقیر مانگتے ہیں لیکن جو بھیک مانگتا ہے وہ بھکاری ہی مانگتا ہے یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پر مانگنے والا آیا ہوتا ہے نا 10 روپے مانگنے والا روٹی مانگنے والا تو ہمارے بچے کہتے ہیں جی فقیر آیا ہے جا کر روٹی دیں ہماری عورتیں کہتی ہیں جی ہمارے دروازے پر فقیر آیا ہے مانگنے کے لیے یہ جو صبح سویرے ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے آتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا وہ بھکاری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سارے بولو نا کیا ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا اچھا فقیر میں اور بھکاری میں ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں فقیر کسے کہتے ہیں بھکاری کسے کہتے ہیں اب سنیے گا فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے کیا سہیں جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں اور فقیر کبھی بھیک نہیں مانگتا فقیر دینے والوں میں سے ہوتا ہے لینے والوں میں سے نہیں ہوتا لیکن میں تم سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں وہ خیرات مال و دولت کی نہیں وہ خیرات روٹی کی نہیں ہے وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے وہ خیرات پانی کی نہیں ہے میری قوم کے نوجوانوں بس وہ خیرات میری جھولی میں ڈال دو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا اب سنیے گا وہ کون سی خیرات ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں اثر کرے نہ کرے
اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کے نعروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ ریاض اور میری جھولی میں تھوڑی سی خیرات ڈالیں اور پھر مجھے جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اب سنیے گا وہ خیرات کون سی ہے میری قوم کے نوجوانوں۔ اب آپ لوگوں نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کی میں بے سرہ سا مولوی ہوں، اور میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ بھائی عبدالرزاق کو کہے گا کس طرح کا ملا لے کے آیا تھا، اس نے نہ تو کوئی جوش مارا ہے نہ تو کوئی ٹوڑا میا ڈالا ہے، ایسے ہی آیا وقت ضائع کر کے چلا گیا۔ میں آپ لوگوں کا وقت ضائع بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بس آپ تھوڑی سی خیرات آپ نے مجھے دینی ہے۔ شاہ جی بتائیے نا وہ کون سی خیرات ہے؟ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے نوجوان، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا پھر ہمارے گناہوں کو معاف کیوں نہیں کرے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا میری قوم کے نوجوانوں۔ وہ اور مولوی ہوں گے جو کہتے ہوں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مگر ہاتھ چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں کبھی بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا، یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، تمہاری تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اس ایک گناہ کے بارے میں جان لو میری قوم کے نوجوانوں۔ اس کے بعد میرا واز ختم ہوا، میری حاضری مکمل ہوئی۔ اس ایک گناہ کے بارے میں جان لو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جانے تمہیں رحم کیوں نہیں آتا۔ آج اسی مجمع کے اندر کتنے باپ اس طرح کے بیٹھے ہیں جو آج بھی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ پوری پوری رات نیند نہیں آتی، پوری پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے کہتا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دم کرو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے تو جینا حرام کر دیا۔ پیر صاحب پوری پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ آئے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نہ دے کیڑا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چلا۔ آج
باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اپنے بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ بوڑھے باپ کی بات اسے اچھی نہیں لگتی، بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی۔ باپ ساری زندگی کہتا رہا، بیٹے آ جاؤ ایک بار اپنا مکھڑا تو دکھا جاؤ، بیٹے آ جاؤ ایک بار اپنی زیارت تو کرا جاؤ، ایک بار اپنا چہرہ تو دکھا جاؤ۔ ساری زندگی باپ بلاتا رہا بیٹے کو، مگر بیٹا نہ آیا۔ آخرکار باپ یہ جملہ بولتے ہوئے مر ہی گیا، بیٹے جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے۔ آج ہر ایک باپ کی روح پکار رہی ہے، آج ہر ایک باپ کی آنکھوں سے نکلے آنسو پکار رہے ہیں، میرے بیٹے میں ساری زندگی تیری نوکری ہی کرتا رہوں گا، ایک بار تو مجھے قبول تو کر لے، ایک بار تو مجھے اپنا ابا تو سمجھ لے۔ کسی سرائے کی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، تو لکھ دے کروڑ ہزار سہی، میں ککھ دا نہیں لاچار سہی۔ یہ ہر ایک باپ کی کہانی سنا رہا ہوں حضور والا۔ آج ہر ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے، بیٹے تو لکھ دے کروڑ ہزار سہی، میں ککھ دا نہیں لاچار سہی، تو حسن جمال دا مالک سہی، میں کو جاتے بیکار سہی، تو باغ بہار دی رونق سہی، تو گل پھلتے میں خار سہی، میں کو شاکر اپنے نال چا رکھ، میں نوکر تو سردار سہی۔ اللہ اکبر۔ بیٹا میں نوکر ہی سہی، تو سردار ہی سہی، میں ساری زندگی تیری غلامی ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ میں ایک دن نا موبائل دیکھ رہا تھا، موبائل کے اندر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، سبق آموز تحریر تھی۔ تحریر پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میرا جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے وہ تحریر قوم کے نوجوانوں کو سنا کر جاؤں۔ وہ تحریر کچھ اس طرح کی تھی کہ اسی صدی کے، اسی دور کے، موجودہ دور کے ایک بابا جی تھے، ان کا نام موبائل خراب ہو گیا، موبائل خراب ہو گیا، بابا جی نے موبائل اٹھایا، شہر چلے گئے، شہر کے بازار بازار کی دکان، ایک نوجوان کو موبائل دیا، موبائل بنانے والے کو موبائل دیا، کہا بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، اسے تو ٹھیک کر دو، بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، اسے تو ٹھیک کر دو۔ دکاندار نے بابا جی سے موبائل پکڑا تو ادھر ادھر دیکھا، چیک کیا، غور غور کرنے کے بعد کہنے لگا، بابا جی آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا۔ بابا جی نے کہا، نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر کے دو۔ نوجوان نے پھر سے موبائل چیک کیا، غور کیا، بابا جی آپ کا موبائل تو ویسے ٹھیک کام کر رہا ہے۔ وہ کہا، نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر کے۔ جب موبائل بنانے والے نوجوان نے چوتھی مرتبہ کہا نا، بیٹا جلدی کرو، غور کرو میرے موبائل کو کیا ہو گیا ہے، جب موبائل بنانے والے نے چوتھی مرتبہ کہا، بابا آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، جب اس نے چوتھی مرتبہ آواز دی نا، بابا آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، تو چوتھی مرتبہ یہ جملہ سننا ہی تھا کہ بابا جی کی چیخ نکل پڑی، بابا جی کی چیخ نکل پڑی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا موبائل ٹھیک ہے تو پھر بتا میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ آج میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ خدا رہو میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ قبلہ ایک وقت تھا جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرتے تھے تو سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبان پر ہوتا تھا، اماں کہاں ہے، ابو جی کہاں ہے، بیٹا جاؤ نا ابو جی کو بلا کر لا، اماں کہاں چلی گئی، ہم سایوں گھر چلی گئی ہوگی، جاؤ نا امی جی کو بلا کر لا۔ ایک وقت تھا جیسے ہی ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے، آپ تھوڑی
دیر کے لیے تصور کریں، گزرا ہوا وقت ذرا سامنے لے کر آئے نا. جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرتے تھے تو فوراً ہی ہماری زبان پر بے ساختہ جملہ نکلتا تھا، امی جی کہاں ہیں، ابو جی کہاں ہیں. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا اور گزر ہی گیا. آج دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے. آج پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، 4 بیٹے بھی ہیں، 3 بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، خوبصورت گھر بھی ہے، اچھا خاصا کاروبار بھی ہے، مگر نہیں رہی تو ماں نہیں رہی، نہیں ہے تو باپ نہیں ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا او میری قوم کے نوجوانوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا. فرمایا جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، میری سوچ تے پانی پھیر سجن ڈٹو کھیڈ ونجا میرا کیا رہ گئے. کسی سرائکی شاعر نے کیا درد لکھا تھا، کہنے لگا میری سوچ تے پانی پھیر سجن ڈٹو کھیڈ ونجا میرا کیا رہ گئے. میرا امن سکون آرام خوشی کی تو لون سوا میرا کیا رہ گئے. او کر ختم جوانی میں دکھی دی ڈٹو کمر نوا میرا کیا رہ گئے. میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ ڈسا میرا کیا رہ گئے. بیٹا میرا سارا کچھ تو تیرے نا تے قربان ہو گیا. اللہ اکبر. خدا را میرے بھائیو، میری قوم کے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو اتنا بھی مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو. اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے. بچے کی زبان پر ہوگا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. 12 ربیع الاول کا دن قریب ہے. بچے کی زبان پر ہوگا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ اکبر. ایمان سے بتاؤ قبلہ، جب 14-15 صدیاں بعد جب میری قوم کا نوجوان علل اعلان کہتا ہوگا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوتے ہوں گے. خوش ہوتے ہوں گے نا. جب آپ کا بیٹا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے سامنے علل اعلان کہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوتے ہوں گے. مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوتے ہوں گے. لیکن جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب بھی پیے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن ماں باپ کو برا بھلا بھی کہے گا، نماز کے قریب نہیں جائے گا، قرآن کے نزدیک نہیں جائے گا، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کا دل نہیں دکھتا ہوگا. آئے ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے. اب حسین کرنے والے کہاں چلے گئے، اب علی کرنے والے کہاں چلے گئے. مسجد کی دیواریں رو رو کر آواز دے رہی ہیں، ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے. پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے. اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے. بس نام دے کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے. اللہ قبلہ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی. یہ حقیقت ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی. حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو،
حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں، حسین ایک نمبر لوگوں کے ساتھ ہیں، حسین دو نمبر لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر حسینی بن جا۔ اگر حسین حسین کرنا ہے نا تو پھر کوشش کر سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر حسینی بن جا۔ تیرا اٹھنا بھی حسینی ہو، تیرا بیٹھنا بھی حسینی ہو، تیرا چلنا بھی حسینی، تیرا پھرنا بھی حسینی، تیری بات بھی حسینی، تیرا کلام بھی حسینی، تیری نماز بھی حسینی، تیری تلاوت بھی حسینی، تیری دعا بھی حسینی، اور کچھ اس طرح کا حسینی بن جا کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو مولا حسین کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ ہو یہ عام کہاں آ رہا ہے، یہ تو حسین کا غلام آ رہا ہے۔ اے میرے ربا ہمیں معاف کر دینا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، آج آیا ہوں پتہ نہیں پھر زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی، مگر جاتے جاتے ایک اور خیرات مانگ کے جاؤں گا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم کے نوجوان، خدا را اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بن جا۔ یہ جو تیرے کردار ہیں نا، یہ جو تیرے کالے کرتوت ہیں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ تیری ماں دیکھتی ہے چھپا لیتی ہے، تیرا باپ دیکھتا ہے چھپا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کا ترازو کیا کر رہا ہے، انصاف ہی تول رہا ہے۔ خدا را اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بن جا، انسان کا بچہ۔ اسرائیل نے تجھے ایک تھپڑ مارا نا، 4000 سال تو تیری ہوش ٹھکانے پر نہیں آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تیری میت پر آ کر کہیں چلو اچھا ہوا چلا گیا، بیچارہ دھرتی پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عیاشیوں کی راہیں، یہ شراب کھانا، یہ ناچ گانا، یہ لڑکیوں سے باتیں کرنا، یہ تیرے لیے عزت نہیں، یہ تیری غیرت کا سودا ہے۔ یہ تیرے لیے عزت کہاں ہے، یہ تیری غیرت کا سودا ہے۔ یہ مہنگی گھڑی، مہنگا لباس، مہنگا پرفیوم، مہنگی گاڑی، یہ تیرے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ تیری عزت یہ ہے کہ تو بیٹھا زمین پر ہو، تیرا چرچا عرش بری پہ ہو رہا۔ اللہ ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے میرے پتر، تو حلالی ماں دا حلالی پتر ہے، حلالی ماں کا حلالی بیٹا ہے، حلالی ماں دا حلالی پتر ہے تو، اس لیے جب چلا کر تو سر اٹھا کر چلا کر، مگر نظریں جھکا کر چلا کر۔ اچھا تُسے تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟ سبحان اللہ۔ میں کو لگ دے تُسے تھکے بیٹھے ہو۔ اچھا اس طرح ہے، اچھا اے بھی میں کو اندازہ تھی نا پہ کہ میں توڑا مہمان نہیں، تُسا میرے مہمان بڑے بیٹھے ہو۔ توڑے چہرے دے سینے پہ توڑا بول چال دے سینے پہ، چلو جناب تُسا میرے مہمان ہو تے میں توڑا میزبان ہوں۔ ہونڈ سو میں جناب دی کیا خدمت کراں، توڑی محبت میں زندگی بھر نہیں بھولنی۔ اے تو ماشاءاللہ میرے محکمے دے لوگ میرے سامنے بیٹھے، 2-4 منٹ حاضری لگ گئی ہے، نہیں دا اگر عوام خاموش بیٹھی راوے وڈے تو وڈا مولوی بھی ہوئے ناکام تھی میں دی۔ پر اے دیہاتی علاقہ ہے، اتھے دا کھڑکا دڑکا نہ ہوئے ویسے ہی تقریر نہیں لگ دی۔ کھڑکا دڑکا جان دے ہو، ڈوڑے ڈپے یہ وہ، تے خیر تُسا ماشاءاللہ سچ بولنا لے بندے ہو۔ مسجد میں تاسا بیٹھے کوئی نہیں، اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز نال سبحان اللہ بولو نا ذرا۔ اچھا صرف میں تھکیا کوئی نہیں بیٹھا، اسے سارے تھکے بیٹھے ہو۔ اچھا میں نہیں رات سفر کرے نا، اتنا نہ میں کڑھا نہیں تھکیا جناب، ایسے ہی میرا حال ثبوت ہے، اجڑن دا آغاز بھی میں انجام بھی میں۔
میرا حال ثبوت ہے اجڑن دا آغاز بھی میں انجام بھی میں بندے جان دے ہیں پہچان دے نہیں مشہور بھی میں گمنام بھی میں او نہیں ملیا مت مل گئی ہے کامیاب بھی میں ناکام بھی میں میرے شاکر گناہن گردن تئی معصوم بھی میں بدنام بھی میں چلو جی میزبان بھی میں تے مہمان بھی میں آپ سے 2 منٹ مزید برداشت کرو اللہ تعالیٰ تو کو جزائے خیر دے وے اچھا ہے کہ ریوالوی جلے جلے ستے پہ اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولو اچھا صرف نیندر میں کو نہیں ہے اچھا نیندر صرف میں کو نہیں تھے سارے کو نیندر ہی بیٹھے چلو میرے بھائیو گل ہی میں تورے نا بھی نیندر علی رکھ دینے ہاں یہ جڑے میری قوم دے نوجوان بیٹھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ تونوں آباد رکھے تے میں جاندے جاندے جناب اور انہوں میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث دے کر جاؤں میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث پیاری سی حدیث یہ تحفہ دے کر جا رہا ہوں یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں میرے بزرگوں میں آپ کے بچوں کو یہ تحفہ دے کر صرف تحفہ نہیں دے رہا یہ بزرگوں پر احسان بھی کر کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ تحفہ بہت بڑا تحفہ ہے اچھا کون کون تحفہ لینا چاہتا ہے یہ مدینے سے تحفہ آیا ہے اور بڑا ہی کمال کا تحفہ ہے کیا جناب بڑا ہی کمال کا تحفہ ہے اچھا بھئی وہ تحفہ دینے سے پہلے مجھے ایک کڑوی سی نصیحت یاد آ گئی ایک کڑوا سا سبق یاد آ گیا ہے قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے گندی سی عادت وہ یہ ہے کہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا یہاں کی سن کر وہاں لگانا پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا آپ کے محلے میں بھی کوئی ایک نیک شخص رہتا ہوگا کوئی ایک آدھا آدمی ہر محلے میں اس طرح کا رہتا ہے اور آپ کے محلے میں بھی ایک آدھا آدمی رہتا ہوگا جس کا ایک ہی کام ہے اللہ نے ایک ہی بزنس دے رکھا ہے اللہ نے ایک ہی اللہ اکبر کاروبار دے رکھا ہے وہ بزنس کون سا ہے وہاں کی سن کر یہاں لگانا یہاں کی سن کر وہاں لگانا پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے پھر تماشے دیکھتے رہنا اچھا آپ کی گلی محلے میں کوئی اس طرح کا آدمی رہتا ہے یا نہیں رہتا ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے ہو پھر آپ خاموش رہیں کہیں وہ کھڑا ہو کر آوازیں نہ دینے لگ جائے اچھا میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے یہ تو آج پتہ چلا ہے جو ہنس رہے ہیں تنخواہ یہی دیتے ہیں آئیو میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ اور جتھا ظلم دی بھاپی بلدی ہے میں کو روہی چولستان دا ڈکھ اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جیون دے قبرستان دا ڈکھ قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے اچھا کون سی خامی ہے کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ جو انسان ہے نا یہ دوسروں کے اندر سے خامیاں نکالنا یہ اس کی فطری عادت ہے حضور والا انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے اچھا کون سی خامی ہے کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا پھر حضرت انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے اچھا کون سی خامی ہے کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا انسان جو ہوا انسان نے پھر ایک دن گلاب کے پھول کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے اچھا کون سی خامی ہے کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا
کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان, اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں. آخری بات, میرے میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث ایک بار سنے جان میں جان آ جائے گی. میں آپ لوگوں کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں اور امانت دے کے جا رہا ہوں, کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا, اپنی فیملی کو بھی سنانا. اچھا وہ تحفہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر, وہ تحفہ یہ ہے میری قوم کے نوجوانوں, میرے سونے نبی نے فرمایا, میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ, او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. اللہ اکبر. تو میرا وہ جملہ جو باب خادم حسین رضوی کا تھا, جو مرد کلندر کا تھا, جو مرد مجاہد کا تھا, وہ جملہ بالکل بھی نہیں بھولنا, کبھی نہیں بھولنا. آپ نے فرمایا تھا او میری قوم کے نوجوانوں, جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. میں بزرگوں کو سبق دے کے جا رہا ہوں, کل یہ جا کر اپنے بچوں کو سبق دے. بیٹے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. جب تم مصطفیٰ سے وفا کر کے مرو گے, جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے, تو خدا پاک کی عزت کی قسم تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا, مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو, نکیرین کو بھی حیا آ گیا. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے شاہ صاحب نے بڑی نورانی وجدانی ایمان بھری تقریر کارے نے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیمہ دا پھج مسیتی جاندے ہو, وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو. شاہ صاحب دی تقریر بھی سنی جاندے ہو تے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو, وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو. ہاتھ چوک کے بول نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی. دل دے ہر حال تار بھی لگ دے, وچ شہر بازار بھی لگ دے. او لوکی کہندے نعرے نہ لاؤ, او چلیا اے تے عرشو پار بھی لگ دے. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب اعلیٰ, میرے آدھے گھنٹے کی تقریر آپ لوگوں کو اتنا نہیں جگا سکی جتنے میرے بھائی کے ایک نعرے نے جگا کے رکھ دیا. تو سن نعرے ہی سن دے رہا ہو تو میں نے دے ہوئی اجازت. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گے. میں سب کی جاؤں میری. اچھا حضور والا, آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں, مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں. حضور والا مدینے کی سرزمین ہے. اب آپ لوگوں نے توجہ میری طرف کرنی ہے. مدینے کی سرزمین ہے. مدینے کی سرزمین نا, مدینے کی سرزمین پر ایک بوڑھیا عورت رہتی تھی. یہ بوڑھیا عورت, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. مدینے کی سرزمین ہے, ایک بوڑھی عورت رہتی ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا تھا, کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا تھا, کوئی بھی اس سے سلام نہیں کرتا تھا, کوئی بھی اسے اپنے گھر نہیں بلاتا تھا. اللہ اکبر. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, کوئی گالیاں دیتا تھا, کوئی نفرت کرتا تھا.
زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ، مدینے کی سرزمین پر بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن یہ بوڑھی عورت میری قوم کے نوجوانوں، جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، جو زندہ رہ گئے ہیں وہ تو میری طرف توجہ کرو نا بھائی۔ ایک دن یہ بوڑھی عورت اللہ اکبر، میرے کریم آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یہ بوڑھی عورت دروازے پر آئی، اس نے نبی کو دیکھا، نبی نے بوڑھی عورت کو دیکھا۔ یہ بوڑھی عورت پگلی سی عورت ہے، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میری زبان میں جس کا عقلی توازن ٹھیک نہ ہو ہم اسے پاگل کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پگلی سی عورت تھی۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے دروازے پر آئی ہے، اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی میرے سونے نبی کو دیکھا نا، تو بوڑھی عورت نے میرے نبی کو اپنی طرف اشارہ کیا، ذرا میرے پاس آؤ نا۔ اب وہاں پر حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میرے نبی چاہتے عمر کو کہتے عمر جاؤ نا، مانگنے والی آئی ہے، 2-4 روپے دو، جان چھڑاؤ، نہیں۔ اس نے جیسے ہی میرے سونے محمد کو اشارہ کیا ہے نا، میرے کریم آقا خود اٹھے، کریم آقا خود اٹھے، دروازے پر گئے۔ جی بڑھیا کیا کہنا چاہتی؟ اس نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، وہ جو سامنے کھلا میدان پڑا ہے نا، میں نے وہاں جا کر سب کچھ سنانا ہے۔ نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، آج تیری ہی سنتے ہیں۔